الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير البقاء بيوت الله في الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آج کے اس جمعہ جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ ملک میں چلنے والے موجودہ حالات سے متعلق ہماری ذمہ داریاں، اس کا ایک اہم جز ہے مساجد کا تحفظ اور ہماری ذمہ داریاں۔ اس عنوان کا اصل پورا نام اور پوری بات یہ ہے، مساجد سے متعلق تین بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات ہے تعمیر مساجد، کہ مسجدوں کی تعمیر، مسجدیں بنانے کی اہمیت اور فضیلت، مسجدیں تعمیر کرنے کے اصول اور آداب، اس متعلق پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے تحفظ مساجد، بنی ہوئی مسجدوں کی حفاظت کیسے کی جائے، حفاظت کے طریقے کیا ہیں۔ جو مسجدیں بنی ہیں لیکن غیر آباد ہو چکی ہیں، وہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، اذانیں نہیں ہوتی ہیں، ویران اور بنجر ہو چکی ہیں، نوجوان مسلم اور غیر مسلم وہاں پر ان مسجدوں کو شراب کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، بعض تو زنا کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، لوگ وہاں پر بیل بھینس باندھتے ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ایسی مسجدیں کسی گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، بلکہ ایسی مسجدیں شہر میں ہیں، اولڈ سٹی میں ہیں، گولکنڈہ میں ہیں، سیون ٹومز میں ہیں، ایسے مسلم آباد علاقوں میں ہیں جہاں پر 70% مسلمان ہیں، لیکن وہاں کی بعض مسجدیں جو قطب شاہی دور کی بنائی ہوئی، آج نوجوان وہاں شراب پینے کے لیے جاتے ہیں۔ ان مسجدوں کی آباد کاری مستقل ایک اہم ذمہ داری ہے۔ تیسرا عنوان ہے تعلق بالمساجد، کہ تمام مسلمانوں کا مسجدوں سے کیسے تعلق ہونا چاہیے، تعلق کی شکلیں کیا کیا ہوتی ہیں۔ یہ تین عناوین ہیں۔ ان میں سے پہلا عنوان تو آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، تعمیر مساجد کی اہمیت اور فضیلت۔ اصول اور آداب عام طور سے سنے نہیں جاتے ہیں کہ مسجد بنانا کتنا بڑا ثواب رکھتا ہے، اس پر بیان کیا بھی گیا، آگے بھی کسی موقع سے بیان کیا جائے گا۔ ساتھ میں بنانے کے اصول اور آداب کا لحاظ بھی رکھنا ضروری ہے۔ جس کا جو من آیا، جہاں بنانے کو من کیا، جتنے لاکھ کروڑ خرچ کرنے کا خیال آیا، بس وہ آدمی وہاں مسجد بنانے کو ثواب سمجھ کے کود پڑتا ہے، نہ مشورے کرتے ہیں، نہ علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہاں مسجد بنانا بہتر ہے یا دوسری جگہ بنانا بہتر ہے، کتنے لاکھ کی بنانا بہتر ہے، کتنی ضرورت ہے، اور مسجد میں رنگ روغن نقش و نگار کتنا ہونا چاہیے۔ صرف مسجد بنا دینا کافی ہے یا وہاں پر مؤذن اور امام کی ذمہ داری لینا بھی ضروری ہے۔ مسجد آباد کیسے ہوگی، صرف بنا دینے سے آباد ہوگی یا آبادی کی مستقل فکر کرنی ہوگی، یہ سب ایک مستقل موضوع ہے۔ تیسرا جو موضوع ہے تعلق بالمساجد، مسجدوں سے ہمارا تعلق کیسے ہو،
یعنی ہمارا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہے، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو آدمی مسجد کی طرف رخ کرے، مسجدوں کے پروگرام کو اہتمام سے اٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، مسجدوں میں خوشبو کا اہتمام رکھے، مسجد کی خدمت کی کوشش کرے، مسجد کی صاف صفائی میں حصہ لے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے خود کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے، مسجد کا مالی تعاون کیسے کرے۔ تعلق بالمساجد کی مختلف شکلیں ہیں، انہی میں سے یہ بات بھی ہے کہ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، مسجد کس نیت سے آنا چاہیے، مسجد میں جب تک بیٹھیں تو کن آداب کی رعایت کرنا چاہیے، مسجد سے اگر سچی محبت ہے اور سچا تعلق ہے تو مسجد میں آنے کے بعد ایک مسلمان کی کیفیت کیسے بن جاتی ہے، اور وہ مسجد میں کس تصور اور خیال کے ساتھ سیدھا پیر رکھ کر دعا پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے۔ یہ سب تعلق بالمساجد کے مضمون میں آتے ہیں، یہ کسی اور موقع سے بیان کیا جائے گا۔ اس وقت جو مجھے بات عرض کرنی ہے وہ ہے تحفظ مساجد، کہ مساجد کی حفاظت کرنے میں ہماری کیا ذمہ داری ہونا چاہیے۔ تو اصل تو 3 عناوین ہوئے، تعمیر مساجد، تحفظ مساجد اور تعلق بالمساجد۔ 3 عناوین میں سے ایک عنوان جو درمیان والا ہے تحفظ مساجد، اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو مضمون اور بات شروع کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، اس وقت ہمارے ملک میں فرقہ پرست حکومت کی طرف سے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے اور بنی ہوئی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، مسلمانوں کی شناخت پر حملہ کرنے کے لیے جھوٹے حربے استعمال کرنا، مسلمانوں کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرنا، حکومت کی خصوصی پالیسی بنتی جا رہی ہے۔ اس کی کامیابی اسی میں ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ان کی کمر توڑ دی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں 2014 سے پہلے اتنا ملک میں مسلمانوں کے لیے زمین تنگ نہیں تھی، ایسے قوانین پاس نہیں ہوئے جتنا تیز رفتاری کے ساتھ 2014 کے بعد سے ہونا شروع ہوئے ہیں۔ حالات اس سے پہلے بھی بگڑے ہوئے تھے، لیکن 2014 سے بہت تیزی سے بگڑتے جا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جیسے کسی نے بڑی اچھی بات کہی، سیاں بھائی کوتوال تو اب ڈر کیا ہے کا، یعنی جب چور کے ہاتھ میں ہی چابی دے دی جائے، جب ڈاکو اور ڈکیتی کرنے والا ہی محافظ بن جائے، مجرم ہی منصف بن جائے، قاتل ہی وہ انصاف دلانے والا اور مداوا کرنے والا بن جائے، تو پھر مظلوم کا حال کیا ہوگا، خزانے کا حال کیا ہوگا۔ چور کے ہاتھ میں چابی دے دی جائے تو پھر خزانے کی حفاظت کیسے ہوگی۔ تو یہی حال آج کل ہو رہا ہے، حکومتوں کے، انسانوں کے اور اقلیتوں کے لٹیروں کے ہاتھ میں کرسیاں ملی ہوئی ہیں، اس واسطے وہ پوری طرح منافرت کے جذبے کے ساتھ 3 طلاق کا بل پاس کیا، NRC کی کوششیں کرنے لگے، یونیفارم سول کوڈ کی کوششیں کرنے لگے، مرکزی طور پر بھی پورے ملک میں CA لانے کی کوشش، اور NRC کے ذریعے سے، یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے سے یہ بعض ریاستوں میں نافذ کر کے مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا۔ اور ابھی بھی یہ خطرے باقی ہیں۔ اس کے علاوہ مساجد ہیں، مدارس ہیں، درگاہیں ہیں، قبرستان ہیں، عیدگاہیں ہیں، کل ملا کر اوقاف کی پراپرٹی پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کی ہیں، اور راجیہ سبھا، لوک سبھا میں بل پاس کر کے اب فی الوقت یہ کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو اوقاف کی زمینیں ہیں، اراضی ہیں، وہ نہ ہم نے وقف کی ہیں نہ ہمارے باپ دادا نے وقف کی ہیں۔ ہمارے مسلمان آبا و اجداد، شاید ہم ان کے خاندان کے نہیں ہوں گے، ان نیک مسلمان صاحب دل لوگوں نے یہ سوچ کر ہمارے بعد آنے والے مسلمانوں کے لیے انکم کا کوئی ذریعہ رہے، یہ پراپرٹیاں حکومتوں کے ہتھ کنڈے چڑھنے کے بجائے یہ مسلمانوں کے درمیان میں رہے، تاکہ بیواؤں کو، غریبوں کو، یتیموں کو کچھ مل سکے، رفاہی کام ہو سکے، دینی خدمات ہو سکے۔ اس لیے ہم سے 100 سال، 50 سال، 150 سال پہلے جن مسلمانوں نے زمینیں وقف کی ہیں، وہ اوقاف کی زمینیں جہاں پر ہم اور ہمارے باپ دادا بھی قبرستانوں میں دفن ہوتے آئے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے خود پیسے سے زمین خرید کے مسجد بنا کے نماز پڑھ رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو اور رشتہ داروں کو دفن کرنے کے لیے زمین خرید کے قبرستان بنا کے پھر اپنے ذاتی پرائیویٹ قبرستان میں دفن کر رہا ہے؟
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنا ذاتی عیدگاہ خرید کر رکھا ہے جہاں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے؟ کتنے مسلمان ایسے ہیں؟ شاید ہم کہیں 90% بھی نہیں ایسے، 10% بھی بمشکل ہوں گے، 2% بھی مشکل ہوں گے جو اپنے ان کاموں کے لیے ذاتی مسجد بنایا ہو، ذاتی قبرستان بنایا ہو، ذاتی عیدگاہ بنایا ہو۔ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، اور اگر یہ سب ہو بھی جائیں تو کیا اس کی وجہ سے باپ دادا کے زمانے سے 100 200 300 500 سال پہلے سے جو اوقاف کی زمینیں مسلمانوں کے لیے دی گئی ہیں ان کو غیروں کے حوالے کر دیے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ میرا قبرستان ہے بھائی بس کافی ہے، میری مسجد ہے بھائی بس کافی ہے، میری عیدگاہ ہے بھائی بس کافی ہے، میں اپنی عیدگاہ میں پڑھ لوں گا، میں اپنے قبرستان میں دفن کر لوں گا؟ اپنا ذاتی اگر کسی نے بنا بھی لیا ہے تو کیا اس وجہ سے مسلمانوں کے جو رفاہ عامہ اور پبلک سروسز کے خاطر بنائے گئے اوقاف کی زمینوں کو غیروں کے حوالے کر دینا، دشمنوں کے حوالے کر دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہوگی؟ ہم مسلمانوں کے لیے مسجدوں، بچوں کو دینی تعلیم دینا ہو یا کرائے کا بوجھ اور ذاتی عمارت خریدنے کی صلاحیت اور طاقت نہ ہونے کی صورت میں معمولی کرایہ اور بغیر کرائے کے چلانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، اسکول کالج چلانے کے لیے چاہیے، اس موقع پر ہمیں کون سی زمینیں ملیں گی؟ نمازیں ادا کرنے کے لیے مسجدیں چاہیے، مدرسے، اسکول، یتیم خانے اور بیوہ اور یتیم بچوں کی پرورش کے خاطر یتیم خانے چاہیے، مسافروں کے لیے مسافر خانے چاہیے، رفاہی خدمات کرنے کے لیے کسی یتیم بیوہ کی مدد کرنے کے لیے کچھ ایسی پراپرٹیز ہوں جہاں سے کرایہ یا انکم آتا ہو اور اس کرایہ انکم کے ذریعے سے کسی بیوہ کی، کسی غریب کی مدد کی جا سکے۔ ان سب کے لیے ضروری ہے کہ اوقاف کی جو زمینیں ہیں ان کی حفاظت ہو، اور مرنے کے بعد تو دفن ہونے کے لیے قبرستان تو چاہیے۔ ابھی بل پاس ہو کے 1 ہفتہ 10 دن کیا ہوئے، دوسرے ہی دن سے ان مظلوم آنکھوں نے دیکھا کہ کتنے قبرستانوں پر تالے لگ گئے، کتنے قبرستانوں کے سامنے پولیس آ کر کھڑی ہے کہ اب سے یہ قبرستان تمہارا نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وقف با یوزر، کہ مسلمان ہو یا کوئی دوسرے دھرم کا ہو، 100 سال سے کوئی پراپرٹی استعمال کرتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کو قانون تسلیم کرتے آیا، اب تک بھی کرتے آیا وقف با یوزر کے قانون کو، کہ اس کے کوئی کاغذات نہیں ہیں، دستاویزات نہیں ہیں، یہ جس کے استعمال میں ہے یہ اس کی چیز سمجھی جائے گی، کیونکہ مسلمان 100 سال سے مسجد بنا کر نماز پڑھتے آ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کا تو نہیں ہوگا، تو 100 سال سے کیسے خاموش رہے؟ 300 سال سے، 500 سال سے، 800 سال سے اگر کوئی قبرستان وہاں دفن ہوتے آئے ہیں مسلمان، تو اب آ کر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ تھوڑی بھی اگر کامن سینس ہے، پارلیمنٹ میں کتوں کی طرح بھوکتے رہتے ہیں، عقل نام کی چیز نہیں ہے، لگتا ہے کہ گھاس کھا رہے ہیں۔ اگر 300 سال سے استعمال کیا جانے والا قبرستان مسلمانوں کا نہیں ہے، اب آ کر تم دعویٰ کر رہے ہو تو تم اس کے کاغذات اپنے باپ کے پاس سے لا کے دکھاؤ گے؟ ان کا نہیں ہے تو تمہارا ہونے کا کیا پروف ہے؟ یہ تمہاری پراپرٹی ہونے کے کیا کاغذات ہیں؟ جس کے پاس 300 سال سے 500 سال سے استعمال ہوتے آ رہا ہے، اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں، اب تمہارے پاس کاغذات کے بغیر تم آ کر تالے لگا دیتے ہو، سل مار دیتے ہو۔ 150 سے زائد مدرسوں کو 1 ہفتے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ کس بنیاد پہ بند کیا جاتا ہے؟ پتہ کیا چلا کہ وقف بل جو مسلمان عورتیں اور جو ڈھونگی بابائیں یہ سوچ کر فیور میں بیانات دے رہے تھے کہ وقف امینڈمنٹ بل صحیح آ رہا ہے، اب غریبوں کا فائدہ ہوگا، ان کو اگر آنکھیں ہیں اللہ کی طرف سے، دماغ ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر وہ اصلی اپنے باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ سارے حالات بدلنے کا اصل نتیجہ کیا ہے، بل پاس کرنے کا اصل فائدہ کیا ہوا، اصل دشمن کیا چاہ رہا ہے۔ اسے سمجھے بغیر علماء دیوبند کی جو محنتیں ہیں، مسلم پرسن اللہ کی جو کوششیں ہیں، جمعیت العلماء کی جو فکریں ہیں، اسے سمجھے بغیر تلوے چاٹنے کے لیے دوڑتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کی عیدگاہیں، قبرستان، مدارس، مساجد، آپ 2014 سے لے کر اب تک کی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے کتنے 100 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ کیس کے ذریعے سے معلوم اور خبر میں آنے والی 2-4 مسجدیں ہیں کہ فلاں مسجد کا کیس چل رہا ہے، فلاں مسجد کا کیس چل رہا ہے،
ورنہ راتوں رات 300 سال 200 سال پرانی مسجدوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کر کے صبح ہونے سے پہلے اسے روڈ بنا دیا جاتا ہے، اور کانوں کان خبر نہیں ہوتی ہے کون اس مسجد کا کیس لڑنے والا ہوگا۔ تو ہم سب کے لیے اوقاف کی حفاظت کی ذمہ داری اس موقع پر بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے۔ اوقاف میں سے ہی ایک جز ہے مساجد کی حفاظت۔ اوقاف میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، قبرستان بھی وقف میں آتا ہے، عیدگاہیں بھی وقف میں آتی ہیں، مسجدیں بھی اوقاف میں آتی ہیں، بہت سی چیزیں اوقاف میں آتی ہیں، انہی میں سے مساجد بھی اوقاف میں سے ہے۔ ہم اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے اوقاف کی بھی حفاظت کرنے میں ہماری کیا ذمہ داری اور رول ہونا چاہیے، اور مساجد کی حفاظت میں ہماری کیا ذمہ داری اور رول ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید کی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور سنو یقیناً مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، یقیناً سنو مسجدیں اللہ ہی کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، کسی اور کو نہ پکارو، یہاں صرف ایک اللہ کو پکارا جائے گا، شرک کا کام مسجد میں نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں پر سنیں قرآن مجید کی اس آیت کے ایک ایک لفظ پر غور کریں۔ پہلا لفظ ہے ان المساجد، انا عربی گرامر کے حساب سے یہ تاکید کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک کرنے کی کسی مسلمان کو گنجائش نہیں ہے۔ پہلے لفظ سے اللہ نے تاکید پیدا کی۔ اس کے بعد المساجد، مساجد جمع ہے، جمع کا صیغہ پلورل جب یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری مسجدیں، ایک مسجد کی بات نہیں کی جا رہی ہے، ساری مسجدیں دنیا میں جتنی بنی ہیں اور قیامت تک بنیں گی، جب اس پر مسجد کا نام لگے گا وہ ساری کی ساری مسجدیں للہ اللہ کی ہیں۔ اور اس کے بعد المساجد میں الف لام داخل ہوا ہے، اور الف لام عربی گرامر کے حساب سے استغراق، یعنی تمام مساجد کو گھیرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہو تو الف لام اس موقع پر بھی داخل کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا المساجد، کعبۃ اللہ سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جو مسجدیں بنیں گی وہ ساری مسجدیں۔ اس کے بعد چوتھا لفظ ہے للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس میں للہ میں جو لام ہے اسے مفسرین لکھتے ہیں یہ لام للتملیک والتخصیص، ملکیت کو بتانے اور پراپرٹی کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ کس کی ہیں۔ پتہ کیا چلا، مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں، مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں۔ جب اللہ کی پراپرٹی ہو گئی تو پھر مخلوق یعنی انسانوں کی پراپرٹی نہیں ہو سکتی۔ اسی سے اب مسئلہ سمجھ لو، اگر میں کوئی زمین خرید کر مسجد بنانے کی نیت سے وقف کر دیتا ہوں اور یہ بول دیتا ہوں کہ یہ زمین میں نے مسجد کے لیے خریدی ہے، یہاں مسجد بنے گی، اور وہاں میں نے مسجد کا نظام نیت کر لیا اور اسے مسجد کے نام پر وقف کر دیا، اس کے بعد پھر میرا خیال بدل گیا کہ نہیں مجھے یہاں مسجد نہیں بنانا چاہیے، کہیں اور بنانا چاہیے، تو بھی اب میری وہاں پر نہیں چلے گی، جہاں میں نے وقف کر دیا وہیں مسجد بنے گی۔ وقف کر دینے کے بعد اگر کسی نے یہ کہا کہ میں یہ جو مسجد وقف کیا ہوں، زمین وقف کیا ہوں مسجد بنانے کے لیے، یہ میں صرف اپنے خاندان کے لیے کیا ہوں، اپنی بستی والوں کے لیے کیا ہوں، یہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ تمام مسلمانوں کے لیے، چونکہ اب وہ اللہ کی ہے تو اللہ کے تمام بندوں کو اس مسجد میں آنے کا حق رہے گا، وہاں نماز پڑھنے کا اختیار رہے گا۔ وقف کرنے والے خود واقف کو بھی اختیار نہیں ہے کہ کسی پر پابندی لگا سکے، کیونکہ اب وہ مسجدیں اللہ کی ہو چکی ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا، جب مسجدیں اللہ کی ملکیت ہیں تو انسانوں کا تصرف وہاں پر جائز نہیں ہے کہ انسان اپنی پراپرٹی کے جیسا مسجدوں کو یوز نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی پراپرٹی میں آپ پاک رہو ناپاک رہو، جیسے چاہے ننگے رہو، کچھ بھی چلے گا، لیکن مسجد اللہ کی پراپرٹی ہے، یہاں پاک آدمی کو ہی آنا ہوگا، ناپاک کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چاہے یہ در و دیوار نہ بنے ہوں، بالفرض کوئی مسجد پرانی ہو گئی، اسے شہید کر کے نئی مسجد بناتے ہیں، تو نئی مسجد بنانے کے ٹائم پہ در و دیوار نہیں ہوتے، ابھی بنیاد کے پتھر ڈالے جا رہے ہیں، ان بنیاد کے پتھر ڈالنے کے موقع پر بھی ناپاک آدمی کا اس زمین میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کہلانے کے لیے در و دیوار بننا ضروری نہیں ہے،
خالی زمین ہے اور وہاں مسجد کا ارادہ کر لیا گیا، اب وہ مسجد ہو گئی، وہاں پر مسجد کے احکام جاری ہوں گے۔ آپ چھپر ڈال کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، چادر تان کر بھی نماز پڑھ سکتے ہو، وہاں کچھ صاحبان نہیں ہیں تو بھی وہاں پر آپ 5 وقتہ نماز کے ساتھ اعتکاف بھی کر سکتے ہو، جبکہ وہاں پر 5 وقتہ نمازیں چل رہی ہوں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ مسجد شمار ہونے کے لیے در و دیوار بننا ضروری نہیں ہے۔ در و دیوار حفاظت کی خاطر ہے، گرمی سے بچیں، سردی سے بچیں، دھوپ سے بچیں اور دوسرے تحفظات کی خاطر ہے۔ باقی مسجد شمار ہونے کے لیے زمین میں وہ نیت کافی ہو جاتی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلا مسجدیں مسلمانوں کی یا کسی بھی انسان کی پراپرٹی نہیں ہیں، وہ مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں، اور اللہ کی پراپرٹی میں کسی انسان کا دخل نہیں چلے گا، اپنی منمانی نہیں چلے گی۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جس نے اللہ کی مسجدوں کو روک دیا، أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے، اس سے روک دیا۔ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور ان مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کرنے لگا، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کے گھر میں کسی کو آنے سے روک دیتا ہے اور اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں تفسیر قرطبی اور تفسیر طبری میں لکھا ہے، کیا لکھا؟ المراد سائر المساجد۔ اس آیت میں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، مسجد کی نسبت کسی صدر کی طرف، کسی تنظیم کی طرف، کسی کمیٹی کی طرف نہیں ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اسی واسطے تمام مسلمانوں کی زبان پر رہتا ہے مسجد کیا چیز ہے، تو سب بولتے ہیں اللہ کا گھر۔ مسجد کیا چیز ہے؟ اللہ کا گھر، عبداللہ کا گھر، عبد الرحمن کا گھر، خالد کا گھر، زید کا گھر، جس طرح جس کا گھر ہوتا ہے اس کی پراپرٹی شمار ہوتی ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے تو یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ اللہ کی پراپرٹی ہونے کی وجہ سے ہی میں اپنی پراپرٹی جب من میں آیا بیچ کے خالی کر کے نکل سکتا ہوں۔ اللہ کی پراپرٹی ہے، کسی مائے کے لال کو بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ تمہاری ہے ہی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب ایک بار اس کی پراپرٹی بن جاتی ہے قیامت تک وہ اسی کی رہے گی، کوئی اسے بدل نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، اللہ کی مسجدوں کو آنے سے روکنے والا وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اس آیت کے سلسلے میں فرمایا المراد سائر المساجد، تمام مسجدوں کا یہی حکم ہے کہ کسی مسجد میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روکنے والا وہ وقت کا سب سے بڑا ظالم ہوگا، چاہے وہ ظالم حکومت کا لیڈر کیوں نہ ہو، وہ ظالم وقت کا سیاسی لیڈر کیوں نہ ہو، وہ سب کے سب ظالم شمار ہوں گے جو مسجدوں پہ تالے لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے الحکم عام وان کان المورد خاصا، یہ حکم تمام مسجدوں کے لیے ہے کہ کسی مسجد میں مسلمان کو آنے سے روکا نہیں جائے گا، اگرچہ کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے خاص واقعے کے پس منظر میں۔ آیت ایک واقعے کے پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے، لیکن حکم اس آیت کا سب مسجدوں کے لیے کہ کسی مسجد پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ خاص بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے، جو آج کے اسرائیل ہیں، فلسطین اور غزہ پہ ظلم کرنے والے ناپاک یہودی ہیں، انہی یہودیوں کی باپ دادا سے پائی جانے والی غلیظ نسل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ عیسائیوں کو جب پتہ چلا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناپاک یہودیوں نے شہید کر دیا ہے، اس سے سمجھ لیں یہودی وہ غلیظ اور ناپاک قوم ہے جو آج کے معصوم بچوں پہ رحم کیا کرتے، وہ تو نبیوں پر رحم نہیں کیے ہیں، وہ تو نبیوں کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آئے ہیں۔ حالانکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس بندے کو دیں گے جسے نبی نے قتل کیا یا جس نے نبی کو قتل کیا۔ نبی کو جو آدمی قتل کرے گا وہ سب سے بڑے اور گھٹیا عذاب میں اللہ مبتلا اسے کریں گے، اور یہ وہ غلیظ قوم ہے جنہوں نے کئی نبیوں کو قتل کیا ہے۔ بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے
وہ ایک ایک وقت میں 500 نبیوں کو بھی قتل کیے ہیں۔ اتنی غلیظ قوم ہے تو وہ غزہ کے معصوموں پہ کیا رحم کرے گی۔ چنانچہ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد عیسائیوں کو غصہ آیا کہ انہوں نے حضرت یحییٰ کو کیسے قتل کیا، تو عیسائیوں نے اپنے زمانے کے ایک غیر مسلم بادشاہ کے ساتھ مل کر، مجوسی بادشاہ کے ساتھ دوستی نبھا کر، اور اپنے بادشاہ تیتوس کی نگرانی میں یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے وہ جب آئے تو عیسائی لوگ ایسے غصے میں تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے، وہ مصر میں اور یہودیوں کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد بیت المقدس کو بھی تہس نہس کر دیا۔ بیت المقدس مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، لیکن جب وہ آئے تو انتقام لیتے ہوئے خوب قتل و غارت گری شروع کر دی، تورات کے نسخے جلا دیے۔ بیت المقدس جو کہ اللہ کا گھر اور اس کی مسجد ہے، وہاں پر نجاست کرنا شروع کر دیے، خنزیر کا گوشت اور اس کی غلاظت لا کے ڈالنا شروع کر دیے، اور عمارت کو تہس نہس کر کے توڑ پھوڑ کر کے خراب کر دیا کہ بیت المقدس عبادت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ کب تک رہا؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے تک بیت المقدس ویران پڑا رہا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح کیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر بیت المقدس ویران رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں بیت المقدس کی صفائی کی اور ساری جو ٹوٹے پھوٹے ہوئے دیواریں تھیں اس کی مرمت کی، پھر اس بیت المقدس کو کئی سالوں تک آباد رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر کے پھر اسے ناپاک اور گندہ کیا۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عیسائیوں کے قبضے سے نکال کر آباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بدلہ لینے میں عیسائیوں نے آ کر جو بیت المقدس کو گندا اور تہس نہس کر دیا، ان کے بارے میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ تو آیت نازل ہونے کا پس منظر تو خاص ہے، لیکن آیت کا جو حکم ہے کہ مسجد کو ویران کرنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظالم کہلائے گا۔ آگے ہم دیکھیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کو غیر آباد کرنا یا ویران کرنا یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہے، اور مسجد کو آباد کرنے کی اور اسے حفاظت کرنے کی فکر کرنا یہ اللہ کے نزدیک مسجد تعمیر کرنے کی طرح ایک عبادت ہے۔ مسجد نہیں ہے، زمین خریدا، مسجد بنایا، جتنا بڑا ثواب اس پر ملے گا۔ مسجد ہے لیکن آباد نہیں ہے، اسے دوبارہ آباد کرنے پر بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیں گے۔ اب ہم سمجھ لیں، ایک زمین خریدنا، اس کے پیسے ادا کرنا، پھر اس کے بعد اس پر تعمیر کرنا، پھر اس میں آبادی لانا، یہ کتنے مراحل کا کام ہے۔ آلریڈی مسجد کی زمین ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، در و دیوار کی تھوڑی سی مرمت کر لی جائے گی اور تھوڑی محنت کر لیں تو مسجد آباد ہو جائے گی۔ تو تعمیر مساجد کی جیسی اہمیت اور فضیلت ہے، مساجد کی بعض آباد کاری پر بھی اللہ وہی ثواب اور فضیلت عطا کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیر البقاء بیوت اللہ فی الارض، زمین میں سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ زمین میں سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ کی مسجدیں ہیں، جہاں پر ہم آ کر کولر، فین، قالین، ٹھنڈی جگہ کشادہ طور سے، آرام سے، سکون سے، ٹینشن کے بغیر بیٹھ کر اپنی آخرت، اپنی جنت، اپنی نماز، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی نیت سے جمع ہوتے ہیں۔ دنیا میں کوئی جگہ مسجدوں کے علاوہ آپ نہیں دکھا سکتے جہاں جانے کے بعد آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اگر سکون ملنے کی جگہ مل بھی جائیں، وہاں جانے کے بعد ثواب بھی ملتا ہو، ایسی جگہ دکھا لیں۔ آپ اپنے گھر میں کوئی اے سی فٹ کر کے اور وہاں گارڈن بنا کے، قالین بچھا کے، جھرنے لگا کے، قمقمے لگا کے بہترین سے بہترین بنا لو، ہو سکتا ہے جا کے بیٹھنے کے بعد تھوڑا سکون مل جائے، لیکن ثواب ملے گا نہیں، اس واسطے کہ ثواب کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو ثواب اور فضیلت ہوتی ہے وہ کسی گارڈن اور کسی پارک میں جانے سے وہ ثواب و فضیلت حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اب ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھنی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی ہونے کا سب سے پہلا رزلٹ یہ ہوگا
کہ مسجدوں کی زمین فروخت کرنا یا مسجد کی زمین دے کر دوسری زمین بدلے میں لینا یہ قیامت تک کے لیے ناجائز اور حرام ہے، کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایک بار مسجد بن گئی، چاہے وہ مسجد ویران پڑے، خالی رہے، آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن مسجد کا تبادلہ نہیں ہوگا کہ یہ جگہ لے لو، ہمیں دوسری جگہ دے دو، ہم وہاں مسجد بنا لیں گے۔ پوری دنیا میں پائے جانے والے جتنے مذاہب ہیں ان سارے مذہبوں میں صرف اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی عبادت گاہ بیچنا ناجائز اور حرام ہے، ورنہ تو دوسرے مذہبوں میں مندریں بھی بکتی ہیں، چرچ بھی بکتی ہیں، گرودوارے بھی بکتے ہیں، یہ سب زمینیں بیچی جاتی ہیں اور اب بھی بیچی جا رہی ہیں۔ اسلام صرف ایسا مذہب ہے جس میں یہ تاکید ہے مسجد اللہ کا گھر اور اس کی پراپرٹی ہے، کسی مائے کے لال کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچے گا تو وہ حرام خور کہلائے گا، حرام کا مال کھانے والا کہلائے گا۔ اور یہ مسئلہ جو بیان کیا گیا، یہ مسئلہ کسی حنفی مسلک کا، شافعی مسلک کا، دیوبندی فکر کا، بریلوی فکر کا، اہل حدیث کا، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، جمہور امت کا یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ حنفی مسلک کی کتاب البحر الرائق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 223، اس میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مساجد کی فروخت خواہ کسی بھی مصلحت سے ہو ناجائز اور حرام ہے، بیچنے کا فیصلہ اگر وقت کا حاکم اور قاضی بھی کر لے گا تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پراپرٹی اللہ ہی کی ہوگی، اس میں دخل دینا نہ سیاسی لیڈروں کو جائز ہے، نہ حکومتوں کو جائز ہے، نہ کمیٹیوں کو جائز ہے، نہ لینڈ مافیا کو جائز ہے، نہ لینڈ گرابرز کو جائز ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ مسجدوں کی زمین پر ناجائز قبضے کریں۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کا فتویٰ ہے مساجد کی زمینیں فروخت کرنا بہر صورت حرام ہے، الموسوعۃ الفقہیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 223۔ شوافع کے مسلک کے بڑے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کے شارح لکھتے ہیں مسجد کی دیواریں ویران ہو جائیں، زمین غیر آباد ہو جائے، پھر بھی وہ قابل انتفاع رہے گی، خالی زمین پر چٹائی بچھا کر نماز پڑھتے رہو، لیکن مسجد کی زمین بیچنا جائز نہیں ہے۔ حنبلی مسلک کے امام علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح کبیر میں لکھتے ہیں مسجدوں کی زمین کو بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ پتہ کیا چلا کہ مسجدوں کی زمین چاروں مسلک تمام امت مسلمہ کے نزدیک بیچنا ناجائز اور حرام ہے، نہ عدالتوں کی اس کی اجازت ہے، نہ حکومتوں کی اس کی اجازت ہے، نہ تنظیموں کو اس کی اجازت ہے، نہ لینڈ گرابرز کو اس کی اجازت ہے، نہ لینڈ مافیا کو اس کی اجازت ہے، نہ وینچر بنانے والوں کو اس کی اجازت ہے۔ ایک بار جو چیز مسجد بن گئی وہ ہمیشہ کے لیے مسجد رہے گی۔ اب اس کے بعد آئیں ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں بابری مسجد میرے اور آپ کے باپ دادا کی بنائی ہوئی نہیں ہے، مسلم بادشاہ کی یا اس کے وزیر کی بنائی ہوئی مسجد ہے، ہماری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، ہم سے پیدا ہونے سے پہلے 100 سال 200 سال 300 سال پہلے بنی ہوئی مسجدیں ہیں۔ اس مسجد پر کئی سالوں تک ناحق طریقے سے مقدمہ بازی چلتی رہی اور اس کے بعد غیر غلط طریقے سے فیصلے ہوئے، آستہ کی بنیاد پر مسجد کی زمین اٹھا کر دلائل اور قوانین کی روشنی سے ہٹ کر صرف مذہبی تعلق کی بنیاد پر تاریخ میں یہ بات ہمیشہ لکھی جائے گی میں نے اور آپ نے اکبر کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے بابر کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے اورنگزیب کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، میں نے اور آپ نے ٹیپو کے زمانے میں کیا ہوا نہیں دیکھا، لیکن ہم سب کی آنکھوں نے یہ دیکھا ہے ہمارے زمانے میں مسجد کی زمین کو ہڑپ کر ناحق طریقے سے فیصلہ کر کے مسجد کی زمین پر مندر تعمیر کی گئی۔ ماضی میں کیا ہوا ہم نے نہیں دیکھا، اب کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ کسی ایک مندر کا ہم نے واقعہ نہیں دیکھا جہاں پر مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی ہو، ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ مسجد کی زمین قبضہ کر کے مندر بنائی گئی ہے، یہ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اس فیصلے کے بعد جمہور علماء نے، مسلم پرسن اللہ نے، جمعیت العلماء نے یہ بات دہرائی کہ
بابری مسجد جہاں پر بنی ہے وہ مسجد کی جگہ قیامت تک رہے گی، اسے بدلنا درست نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود بھی سنی وقف بورڈ نے اپنی جہالت اور ضلالت کی وجہ سے اس سے 25 کلومیٹر دور کے فاصلے پر 5 ایکڑ زمین لینے پر راضی ہو گئے کہ وہ مسجد کی زمین لے لو، ہم 5 ایکڑ زمین لے لیں گے، اور لے کے کیا کر لیا؟ پوری شریعت کے قوانین کے خلاف۔ آج اس مسجد کی زمین کا تبادلہ ہوا، کل دوسری مسجد کے بارے میں مطالبہ ہوگا، یہاں کی آدھا ایکڑ کی یہ مسجد دے دو، ہم تمہیں 4 ایکڑ کی زمین فلاں جگہ پہ دے لیں گے، وہاں پر چلے جاؤ۔ یہاں کی 200 گز کی زمین مسجد کی دے دو، وہاں پر ہم تمہیں 500 گز دے دیں گے، وہاں چلے جاؤ۔ اس طرح آئے دن مسجدوں کے تبادلے کے فیصلے ہوتے جائیں گے، پھر کوئی مسجد باقی نہیں رہے گی۔ ہر آدمی اپنے مفاد کی خاطر مسجدوں کا بھی سودا کرنا شروع کرے گا۔ اس واسطے اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قانون بنایا کہ مسجدیں اللہ کی پراپرٹی ہیں، بیچنا ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا مرحلہ آئے، بہت سے لوگ وینچرز بناتے ہیں شہر کے باہر، 2 ایکڑ زمین، 5 ایکڑ زمین، 25 ایکڑ زمین، اس میں وینچر بنایا۔ بنانے والا مسلمان ہے تو وینچر میں جب اس کا ایڈورٹائز کرتا ہے، یہاں پر پارک رہے گا، یہ جگہ اسکول کے لیے چھوڑے ہیں، یہ جگہ ہم نے مسجد کے لیے چھوڑی ہے، یہ وینچر میں بہت بولڈ کر کے دکھاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مسلمان اسے جلدی خریدیں۔ مسجد بھی ہے اس وینچر میں، پارک بھی ہے اس وینچر میں، اسکول کے لیے بھی جگہ ہے اس وینچر میں۔ اب جب سارا وینچر بک گیا تو پھر یہ حرام خوری پہ اتر آیا کہ وہ مسجد کا جو دکھایا تھا میپ میں وہ بھی بیچ کے نکل گیا۔ یہ بھی حرام کاری ہے، کمانے کی ایک لالچ کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کو لالچ دلانے کی خاطر وینچر میں میپ دکھایا کہ یہاں مسجد بنے گی، ہم نے یہ جگہ مسجد کے لیے چھوڑی ہے، اس کے بعد وہ میپ بھی ختم، وہ زمین بھی ختم، اب پھر مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن کوئی مسجد وہاں پر بنی ہوئی نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ، بہت سے لوگ مسلمان ہیں، وقف بورڈ کے ذمہ دار کہلاتے ہیں، لیکن اتنے نڈر، جاہل، گمراہ اور حرام خور ہیں کہ اوقاف کی زمینوں پر قبضہ خود بھی کیے ہیں اور دوسروں کو بھی اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے موقع دیتے رہتے ہیں۔ پتہ چلا کوئی گنڈا یا کوئی لیڈر کوئی فلاں قبضہ کر رہا ہے، خاموش بیٹھے رہیں گے، ادھر سے ٹیبل کے نیچے سے ملتا رہے گا، ٹیبل کے اوپر سے بھی کام ہوتا ہے، ٹیبل کے نیچے سے بھی کام ہوتا ہے، بہت سے کام ٹیبل کے اوپر سے نہیں ہو پاتے تو وہ کام ٹیبل کے نیچے سے ہی ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو سرکاری نوکریاں اسی واسطے رشوت دے دے کر حاصل کرتے ہیں کیونکہ سارا رشوت پھر ہمیں ٹیبل کے نیچے سے مل جائے گا، اور یہ سارے اوقاف میں بیٹھے ہوئے مسجدوں کی جو زمینیں ہیں ان پر قبضے ہوتے جاتے ہیں، پھر بھی وہاں پر زمین قبضہ ہوئی ہے ابھی مسجد باقی ہے، زمین قبضہ ہوئی ابھی مسجد باقی ہے، چند سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ مسجد بھی غائب ہو گئی، مسجد بھی قبضے میں چلی گئی، اور قبضہ کرنے والا اس میں ضروری نہیں ہے کوئی اللہ کا دشمن ہو، کوئی اس میں مسلمان بھی ہے، قبضہ دلانے والا بھی، قبضہ کرنے والا بھی مسلمان ہے۔ تیسری چلیں، بہت سی مساجد کی کمیٹیاں لینڈ گرابرز کو مسجد کی زمین دے کر اس کا تبادلہ کر لیتی ہیں کہ یہاں پر اب مسلمان آباد نہیں ہیں، پہلے کسی نے بنا دیا تھا، اب لوگ اسے یہاں پر گائے بیل بھینس باندھ رہے ہیں، لوگ شراب پی رہے ہیں، اس واسطے آپ یہ زمین لے لو، ہمیں شہر کے قریب کہیں دے دو، اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب سنو اللہ کے بندوں، مسجدوں کی حفاظت، مسجدیں بنتی ہیں مسلمانوں کی خاطر، مسجدیں بنتی ہیں نماز ادا کرنے کی خاطر، مسجدیں بنتی ہیں عبادت کی خاطر۔ اگر مسلمان خود جو نماز پڑھنے والا ہے وہ خود مسجد کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر کیا خاک ضرورت پڑی ہے کہ گھنٹہ بجانے والے کو آ کے وہ مسجد کی حفاظت کرے؟ مسجد کی زمینیں خود مسلمان حفاظت نہیں کرے گا، مسجد کی زمینیں خود وقف بورڈ کے ذمہ دار حفاظت نہیں کریں گے، مسجد کی حفاظت خود مصلی اور کمیٹیاں حفاظت نہیں کریں گی، مسجد کی حفاظت خود مسلمان لیڈر حفاظت نہیں کریں گے، تو پھر کیا ضرورت پڑی ہے کہ گھنٹہ بجانے والے آ کر مسجد کی حفاظت کریں؟ تو ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے مساجد کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن لگا دینا، مسجد کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے زیادہ، گھر کی حفاظت سے زیادہ آدمی مسجد کی حفاظت کی فکر کرنا، مسجد کی حفاظت کی ضرورت پڑے، ریالی میں نکلنا پڑے نکلنا، احتجاج کرنا پڑے کرنا، قانون کے دائرے میں رہ کر
قوانین کو بدلنے کا، بل جو لیا گیا اسے واپس لینے کا، بل جو پاس کیا گیا اسے واپس لینے کا مطالبہ کرنا پڑے، سڑکوں پہ آنا پڑے، دھرنا کرنا پڑے، قانون ہاتھ میں لیے بغیر قانون کے دائرے میں رہ کر اپنے علماء اور اکابر کی مسلم پرسنل لا تنظیم اور جمعیت العلماء کی طرف سے دیے گئے گائیڈ لائنز کی رعایت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے ہمیں اپنے مساجد کی اوقاف کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، تحفظ کے لیے یہ وقت ہے آج مسجدوں کی حفاظت کا۔ مسجدیں محفوظ، کل ہماری نسل کی نمازیں محفوظ، اوقاف محفوظ، کل ہماری نسل کا ایمان محفوظ۔ اگر آج مسجدیں اور اوقاف محفوظ نہیں ہوں گے، کل ہماری نسل قبرستان میں نہیں دفنائے گی، شمشان گھاٹ میں جلانے کے لیے لے جانا پڑے گا۔ یہ حفاظت کا وقت ہے۔ حفاظت کے وقت ایک دوسرے کی ٹانگ نہیں کھینچی جاتی۔ جان کی جب باری آ پڑتی ہے، جنگل میں کوئی طوفان آیا، سمندر کی لہریں آئی، کوئی زلزلہ آیا، تو وہاں شیر بھی ہے، چیتا بھی ہے، ہرن بھی ہے، مور بھی ہے، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ سانپ اور نیولا ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جنگل میں جب طوفان اور زلزلہ آتا ہے، آپس کے جنگلی جانور بھی اپنی دشمنی بھلا کر خاموش متحد بن ہو جاتے ہیں۔ اب ہم سب کی جان کا مسئلہ ہے، پہلے چھوڑو اور جنگل خالی کرو۔ ایسے ہی یہ وقت ہے جو سب کی جان پر آ پڑا ہے، سب کی اوقاف اور پراپرٹیوں پہ آ پڑا ہے۔ اب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے، ایک دوسرے کو تانا دیتے رہیں گے، تو پھر کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔ اب اس سے آگے چلیں، تحفظ مساجد میں علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تحفظ مساجد میں کمیٹیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ تحفظ مساجد میں عام پبلک مسلیوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، مساجد میں امامت کو ترجیح دینا۔ فارغ ہونے کے بعد امامت نہیں کریں گے، مؤذنی نہیں کریں گے، مسجد کی خدمت نہیں کریں گے۔ کمیٹیاں ظالم ہیں، درندے ہیں، قبضہ کرتے ہیں، زور چلاتے ہیں، ان کی درندگی کی وجہ سے مساجد کی خدمت نہیں چھوڑی جائے گی۔ مساجد کی امامت کو ترجیح دینا پڑے گا۔ مساجد میں درس قرآن کا اہتمام، درس حدیث کا اہتمام، درس فقہ کا اہتمام، جمعہ کی خطابت کا اہتمام، مختلف دینی جلسوں اور پروگراموں کا اہتمام، اکابر کو لا کر اصلاحی مجالس کا اہتمام، مساجد میں نکاح خوانی کا اہتمام، مساجد میں مکتب کو منظم کرنا، محلے کے گاؤں کے بچوں کو پڑھانے کا نظام بنانا، سمر کلاسز چلانا۔ مساجد کی زمین اگر ہے، کمرے بنے ہیں، فلورز بنے ہیں، تو وہاں پر مدرسہ قائم کر کے مسجد کو آباد رکھنے کی کوشش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ دینی جلسے ہوں، تعلیمی جلسے ہوں، سیرت کے جلسے ہوں، اصلاح معاشرہ کے جلسے ہوں، سڑکوں پر روڈوں پہ کرنے کے بجائے ان جلسوں کو مسجدوں میں کرنے کی کوشش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ مساجد پہلے جامعات اور یونیورسٹی ہوا کرتے تھے۔ عالم مسجد سے بنتے، حافظ مسجد سے بنتے، مفتی مسجد سے بنتے۔ مسجد سے ہٹ کر کوئی مدرسہ تاریخ اسلام میں 400 سال تک کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا گیا۔ 400 سال کے بعد مدرسے بننا شروع ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے سب کے سب مساجد میں تعلیم ہوتی تھی۔ یہ علماء کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ علماء یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد رکھا جائے، درس قرآن سے، مکاتب سے، مدارس سے، دینی پروگرام سے آباد رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری ذمہ داری ہے کمیٹیوں کی۔ مسجد کی جو کمیٹیاں ہیں، ٹرسٹی ہیں، ان حضرات کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ افسوس، ان کی ذمہ داریاں سنانے سے پہلے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو امریکہ لندن بھیج دیا، اپنی جائیداد کروڑوں کی بنا لیا، دماغ آسمانوں پہ ہے، اس کے باوجود بھی مسجد کے اندر آنے کے بعد سوچ بیل بھینس جیسی ہو جاتی ہے۔ معمولی سی سوچ، نئی سوچ آنا، نیا کچھ کر کے دکھانا، مسجد کی ترقی کی فکر کرنا، مسجد کو پورے محلے کے فائدے کی خاطر یہاں کچھ نیا کام کر کے دیکھیں۔ ابھی بھی جتنے لوگ الا ماشاءاللہ چند کو استثناء کر کے اچھے لوگ بھی ہیں، اچھی کمیٹیاں بھی ہیں، قابل تعریف لوگ بھی ہیں، 80% 70% تو وہ لوگ ہیں جنہیں مسجد کی کمیٹی کا مطلب یہ ہے امام کے سر پہ چڑھے رہو، خطیب کے سر پہ مسلط رہو، مؤذن کے سر پہ سوار رہو، ان 2-4 کاموں کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا، گھاس کاٹنا بھی نہیں آتا ہے۔ نیا کچھ کر کے دکھائیں، مسجد سے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔
دو چار صرف میں گنا دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، ہونا تو یہ چاہیے اگر کسی مسجد میں امام کی ضرورت ہو، خطیب کی ضرورت ہو، وہ امام اچھی آواز والا ہے، اچھی قرات والا ہے، اچھے بیان والا ہے، اس کے ہونے سے پبلک کو فائدہ ہوگا، دین میں کچھ نئی تبدیلی آ سکتی ہے، ترقی ہو سکتی ہے۔ اس کے ڈیمانڈز ہیں، اس کے تقاضے ہیں، وہ کرائے کا مکان چاہتا ہے، وہ تنخواہ زیادہ چاہتا ہے، وہ اس کے تقاضے پورے کر کے آپ رہیں گے تو ہمارے محلہ آباد رہے گا، مسجد آباد رہے گی، لوگوں میں تبدیلی آئے گی۔ اس کے خاطر 25,000 دینا پڑے، 30,000 دینا پڑے، 40,000 دینا پڑے، پبلک کو اکٹھا کر کے ذمہ داریاں دے کر کام کے مشورے کر کے آباد کرنے کے بجائے امام پرانا ہو گیا نکال دو، خطیب پرانا ہو گیا نکال دو، مؤذن پرانا ہو گیا نکال دو، فلاں شکایت کر رہے ہیں نکال دو، انہی مسئلوں میں الجھے رہے۔ نہ تنخواہوں کا معیار معقول، نہ ائمہ اور خطبہ کو معقول تنخواہوں کے ساتھ ان کے ذریعے سے محلے کی دینی آبادی کی فکر، یہ سب مرحلے تو خال ہی کسی کے خواب میں آتے ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے؟ مسجد کا بیت المال قائم ہو سکتا ہے۔ جتنے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں یہ سب بھکاری نہیں ہیں، یہ سب اچھی حیثیت کے ہیں، اللہ نے نوازا ہے، ان سے 100 روپے ماہانہ بھی لے کر ایک بیت المال قائم کیا جائے جو مسجد کے اطراف رہنے والی بیوہ عورتیں اپنا چولہا جلانے کی خاطر رات میں دھندا کرتی ہیں، نوجوان لڑکیاں کسی کا بستر بن جاتی ہیں، اپنے محلے کی آبادی کی حد تک ہم مسلمان بیٹیوں کی عزت بچا سکیں، ہم مسلمان بیواؤں کا سہارا بن سکیں۔ 100 روپے کے ذریعے سے مسلمان بیت المال قائم کر کے اپنے مسجد کے اطراف زنا کے اڈے بند کرا سکتا ہے۔ سودی قرضوں میں لڑکیاں اور خواتین مبتلا ہو رہی ہیں، غیر کے پاس رات کے 12 بجے اپنے شوہر کے بستر سے اٹھ کے جا رہی ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک بیت المال 5,000 10,000 کا اپنے آس پاس کی ان بیوہ اور غریب عورتوں کو جو سود میں اور جسم فروشی میں مبتلا ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا کام، ہر مسجد میں کتنی مسجدیں ہیں جہاں پر کسی کا جنازہ ہے، انتقال ہو گیا، غسل دینے کے لیے ہر گھر میں سہولت ہے؟ شہروں میں غسل دینے کے لیے، جنازہ نہلانے کے لیے جگہ ہوتی ہے؟ مسجدیں کتنی بڑی بڑی بنی ہوتی ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ بنا دیا جائے جہاں میت کو، محلے کا آدمی انتقال ہو گیا، نہلانے کی سہولت فیسلٹی ہے ہماری مسجد میں۔ غسال بھی مسجد کی طرف سے دیا جائے گا، اسے ہر میت کے غسل پر اس کی فیس مسجد والے پے کریں گے، آپ صرف اپنے میت کو لا لیجئے، ہم آپ کا سپورٹ کریں گے۔ حرمین شریفین کو دیکھ لیجئے، انتقال کی خبر ایک کال کر دو، پولیس آئے گی، ڈیڈ باڈی لے جائے گی، غسل دے گی، کفن پہنائے گی، پورا جنازہ نہلا کر قبر خود کھدوائے گی اور لے جا کے دفن کرے گی۔ اتنی بڑی جگہ، لاکھوں کے لوگ وہاں پر ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں جنازے ہوتے ہیں، لیکن کتنا انتظام بہترین ہوتا ہے۔ مہینے میں کوئی ایک جنازہ آئے گا لیکن پھر بھی غسل دینے والا نہیں ملتا ہے، اور غسل دینے والے بھی ملتے ہیں تو جادوگر ملتے ہیں، عجیب عجیب دعائیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، جادو پڑے جیسا پڑھتے رہتا ہے اور مہنگی مہنگی فیس لے کر میت کو غسل دیتے رہتا ہے۔ مسلمانوں میں نہ غسل دینے کی جگہ ہے، نہ غسال غسل دینے والا ہے، نہ کفن پہنانے والا ہے۔ مسجدوں کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ لائبریریاں قائم کرنا، ایک چھوٹا سا کمرہ جہاں پر غیر مسلموں کو بھی ڈاؤٹس اسلام کے بارے میں ہے، نوجوانوں کو پڑھنے کے لیے سکون کی جگہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا سا لائبریری ہال قائم کر دیا جائے۔ نماز کے لیے پہلے آ کر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں غیبتیں، ایک دوسرے کی ٹانگ، کمیٹیوں کے خلاف، ائمہ اور علماء اور خطبہ کے خلاف، تنظیموں کے خلاف مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں اور گناہ اور حرام کاری کرنے کے بجائے لائبریری میں بیٹھو، وہاں پر کچھ پڑھو، مطالعہ کرو۔ کسی نوجوان 10 پڑھنے والے، ڈگری کرنے والے، تمہیں پڑھنا ہے تو یہاں پر یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک لائبریری ہال کھلا رہے گا، یہ فیسلٹی تمہیں دی جائے گی۔ یہ کام مسجدوں سے ہو سکتا ہے۔ کتنے خلا طلاق کے واقعات، کاؤنسلنگ سینٹر کے لیے کسی مفتی صاحب کا مغرب سے عشاء تک کا وقت لینا، طلاق کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، روزانہ ہفتے میں 3 دن فلاں مفتی صاحب ٹائم دیں گے، آپ یہاں کر بیٹھے۔ یہ کاؤنسلنگ سینٹر مسجدوں سے قائم ہو سکتا ہے۔ جو لوگ سادہ نکاح کرنا چاہتے ہیں، فینشن ہالوں کے اخراجات سے بچنا، رسومات کے بوجھ سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے مسجد کا سلار ہے، مسجد کا صحن ہے، مسجد کا ہال ہے، مسجد کے کمرے ہیں، وہاں پر آپ آؤ، سادگی سے نکاح ہوگا، لین دین نہیں ہوگا۔ مسجد کو 3,000 5,000 بطور خدمت کے کوئی ہدیہ یہاں پر جمع کر دو، باقی اپنا نکاح یہاں پر کر لو، اپنا ولیمہ یہاں پر کر لو۔ یہ نظام مسجد سے ہو سکتا ہے۔ دماغ نہیں کھلے گا،
نہیں سمجھ میں آئے گی کہ کس کی پراپرٹی کیسے یوز کیا جا رہا ہے. اپنے گھر میں کسی کو آنے سے روک لیتا تو سمجھ میں آتا. اللہ کے گھر سے کام ہو سکتے ہیں لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے سماج میں رسومات بڑھ رہے ہیں, لوگ پینشن ہال بک کر رہے ہیں. اس کا بدل جب تک نہیں دیا جائے گا, جو ہو سکتا ہے اپنی خدمت وہ کرنے تیار نہیں ہوگا, تو پھر یہ عام لوگ جو سنت کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں جائیں گے کہاں پر؟ مسجدیں اپنی اپنی جگہ, صحنیں بھی آباد ہیں, ہال بھی آباد ہیں, 2-2 4-4 فلور مسجدیں بھی بنی ہوئی ہیں, لیکن جمعہ کے علاوہ, عیدین کے علاوہ, رمضان کے علاوہ دھول پڑی رہے گی لیکن استعمال کرنے نہیں دیا جائے گا. اور تو اور اس کے بعد درمیان میں مصلیوں کی ایک ذمہ داری بیان کر کے آگے پھر کمیٹیوں کی ذمہ داریوں پہ آتے ہیں. مصلیوں کی ذمہ داری میں ایک بات آتی ہے, مسجد کی حفاظت کے لیے سب سے بنیادی بات مسجد کی 100% آبادی. ہم میں سے کتنے چہرے ہیں جو صرف جمعہ کے دن فرشتوں کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے جو عیدین کو منہ دکھانے کے لیے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو جنازے میں میت کو منہ دکھانے کے, میت کا منہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں؟ 5 وقتہ نمازی کہاں مر گئے؟ غزہ کی وہ مسلمان بہنیں, غزہ کی وہ مسلمان مائیں اور نوجوان, بم بارود کے ان دھماکوں میں بھی ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوتی ہے, ایک نماز ان کی نہیں چھوٹتی ہے. وہ جنازوں کے سامنے اپنی فرض نمازیں ادا کرتے ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کو کرکٹ سے فرصت نہیں ہے. ادھر غزہ کے معصوم بچے تڑپتے رہیں, یہ میچ کے چھکے اور چوکے پہ اچھلتا اور ناچتا رہے گا, یہ کرکٹ کے اوپر اپنا بیٹنگ لگا کر اپنا پیسہ برباد کرتا رہے گا, ہاتھ میں پیپسی اور کوکو کولا رہے گا, بچوں کے خون میں لطف لاشوں کو دیکھ کر ان کے ویڈیوز بھی دیکھتا رہے گا, اور کرکٹ کا ایک میچ اس سے مس نہیں ہوگا. ان حالات میں بھی چبوترے آباد ہیں, کٹے آباد ہیں, فلم تھیٹر آباد ہیں. دیکھو جا کے سکندر بھی, دیکھو جا کے جاٹ بھی, اور ہمیشہ کی وہ گندی فلمیں دیکھ کر ہی اپنا وہ حرام کا پیسہ لٹاتے رہیں گے. لیکن کچھ پیسہ مسجد کی آبادی کی خاطر, بیواؤں کا سہارا بننے کی خاطر, مسجد کو 100% جو گھر غیر آباد ہوتا ہے, جو گھر خالی ہوتا ہے, اس گھر میں بھوت پریت آباد ہو جاتے ہیں. جس پلاٹ میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے, لینڈ مافیا آگے قبضہ کر لیتا ہے. جس مسجد کی آبادی ختم ہو جاتی ہے, اس مسجد پر غیروں کو قبضہ کرنے کی ہمت شروع ہو جاتی ہے. کتنی مسجدوں پر غیروں نے قبضہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ آج بھی 70% مسجدیں, مسلمان جو نمازی ہیں وہ صرف 30% نمازی ہیں, 70% مسجدیں غیر آباد ہیں. 70% مسجدیں غیر آباد ہیں, اور افسوس کی بات 15% مسجدیں وہ ہیں جن پر تالے لگے ہوئے ہیں, مسجدوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسلمان ہیں ہی نہیں نماز پڑھنے والے. ہم میں سے کتنے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو جمعہ کو آتے ہوئے, فجر میں آتے ہوئے, ظہر مغرب عصر عشاء میں آتے ہوئے یہ سوچ کر آیا ہو میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں, آج میں ایک آدھا گھنٹہ ایکسٹرا ٹائم نکال کر مؤذن سے ملوں گا, امام سے ملوں گا, کمیٹی سے ملوں گا, میرے ذمے کوئی خدمت ہو تو میں آدھا گھنٹہ ٹائم دینا چاہتا ہوں. یہ چادر میں درست کر دوں, یہ اللہ کے گھر کی چادر ہے, میں اس پہ نماز پڑھتا ہوں. کوئی باتھ روم صاف کرنا ہے, آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے, میں باتھ روم صاف کر دوں گا, یہ اللہ کے گھر کا باتھ روم ہے. اگر کوئی پانی کا مسئلہ ہے, کوئی نل خراب ہے, میں میکینک ہوں, فلاں نل صحیح کر سکتا ہوں. کون ہم میں سے اس جذبے کے ساتھ مسجد میں آج تک آیا ہوگا؟ نل سے پانی نہیں آیا, کمیٹی کو شکایت کرے گا, باتھ روم خراب ہے, کمیٹی کو شکایت کرے گا, پنکھا نہیں چل رہا ہے, مؤذن پہ آؤٹ لے گا. لیکن کبھی اپنا ہنر دکھا کر میں ایک فین صحیح کر دوں گا, میں لائٹ صحیح کر دوں گا, میں نل صحیح کر دوں گا, یہ جذبہ بھی ہمارا مسجدوں سے مر گیا ہو, مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہیں ہم لوگ. کب یہ جذبے پیدا ہوں گے مصلیوں کے کہ ہمارا تعلق مسجد سے اچھا رہے؟ کبھی کسی دن میں اونٹ کی دھونی لے کے آ گیا, مسجد میں خوشبو لگانا نبی کی سنت ہے, میں آج مسجد کو دھونی دینا چاہتا ہوں. کبھی کوئی جھاڑو لے کے آ گیا, میں مسجد کو صاف کرنا چاہتا ہوں. کس کا مکان ہے؟ اللہ کے گھر کا مکان ہے. اور کیا انعام دیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پہلی بار مسجد نبوی میں چراغ جلایا, اس سے پہلے کبھی مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا. رسول اللہ کی نظر جب اس مسجد نبوی کے چراغ اور اس کی روشنی پر پڑی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خوش ہو کر پوچھا, یہ چراغ کس نے جلایا؟ تمیم داری نے جلایا. پوچھا کہاں سے تم نے یہ چراغ لینا سیکھا؟ میں نے فلاں ملک شام میں عیسائیوں کے چرچ میں یہ چراغ جلتے دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی نے خوش ہو کے کیا فرمایا؟ تمیم داری, میں تمہارے اس کام سے اتنا خوش ہوں کہ اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا, میری بیٹی ہوتی تو میں تمہیں اپنا داماد بنا لیتا. اتنا عظیم کام مسجد سے اپنا تعلق رکھنا.
جمعہ میں ایک بار 100 روپے 50 روپے دیتے ہوئے جان نکل جانے والی قوم 1000 روپے دے کے فلم تھیٹر میں دیکھنے کے لیے عید کے دن بھی پہنچ جاتی ہے۔ کب اس قوم میں بیداری آئے گی؟ کب جاگیں گے ہم لوگ؟ کن حالات میں ہماری نیند ختم ہوگی؟ ابھی بھی ہم ٹانگ کھینچیں گے علماء کی، خطبہ کی، ایسا بول دیے ویسا بول دیے۔ حالات دیکھ لو، ان حالات میں سڑکوں پر برقع پہن کر دھرنا دینے والی مائیں کون ہیں؟ وہ جو سیریل دیکھ کر ہمارے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وجےواڑا چلے جاؤ، چنئی چلے جاؤ، کلکتہ چلے جاؤ، کیرلا چلے جاؤ، پونا چلے جاؤ، پٹنہ چلے جاؤ، دہلی چلے جاؤ، ان شہروں میں سڑکوں پر برقع پہن کے دھرنا دینے والی وہ مجاہدین کی مائیں ہیں۔ وہ گھروں سے نکل کر دھرنا دے رہی اوقاف کی حفاظت کی خاطر، اور ہمارا نوجوان کٹوں اور چبوتروں پہ بیٹھ کے فلمیں اور سیریل دیکھ رہا ہے، کرکٹ دیکھ رہا ہے۔ جب کیا منہ دکھائیں گے ان ماؤں کو جو آج کے 2025 اور 24 کے زمانے میں وہ مائیں اتنی قربانیاں دے رہی ہوں اور ہمارے نوجوانوں کو احساس تک بھی نہیں ہے؟ ایجوکیٹڈ ہے، کمیٹیاں ہیں، تنظیمیں ہیں، مالدار ہیں، عہدیدار ہیں، تاجر ہیں، کیا کر رہے ہیں سب لوگ؟ ان حضرات یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں ان کی قدر کر لینا۔ ان ذمہ داریوں میں سے ایک اور ذمہ داری یہ بھی یاد رکھیں، بہت سی مسجدیں وہ ہیں جو مسلمانوں کی آبادی سے دور بنی ہوئی ہیں۔ ایسی مسجدوں سے متعلق ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ طریقہ کیا ہوگا؟ اگر کوئی مسجد ہے جہاں پر مسجد کا رقبہ بڑا ہے یا مناسب ہے، پبلک نماز کے لیے کم آتی ہے، فلورز بنے ہوئے ہیں، کسی مولانا کے پاس جاؤ، ہماری مسجد میں مکتب چلا لیجیے آپ، فلورز خالی پڑے ہوئے ہیں، دھول پڑ رہی ہے، آپ رہیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی۔ کسی مولانا کے پاس چلے جائیں، ان سے کہیں آپ مدرسہ کھول لیں، زمین خریدنے کا ٹینشن، بنانے کا ٹینشن، بجائے اس کے کہ ہمارے فلورز خالی پڑے آپ مدرسہ چلا لیں، ہماری طرف سے کرنٹ بھی رہے گا، پانی بھی رہے گا، دوسری سہولیات بھی رہیں گی۔ افسوس یہ انتظام کرنے کے بجائے ہمارا حال یہ ہے، اگر کسی مسجد میں مکتب بھی چلتا ہو، بیچارہ وہ مولوی محنت کر کے بچے بھی جمع کرے گا، مول صاحب کی تنخواہ بھی دے گا، پڑھانے کی ٹائمنگ بھی فالو کرے گا، پھر بھی میں آگے ٹانگ اڑاؤں گا کہ ایسا کیوں چل رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے، مول صاحب کیوں ایسے بھاری کپڑے پہن رہے ہیں، مول صاحب کیوں ایسا آئی فون یوز کر رہے ہیں، مول صاحب کیوں ایسی بھاری گھڑی پہن رہے ہیں، مول صاحب کیوں کاروں میں گھوم رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کے ابا حضور نے لا کے کار دی ہے، ان کے ابا حضور نے لا کے فون دیا ہے۔ خدمتیں دیکھی نہیں جاتی ہیں، جو یوز کرنے والے کپڑے وہ دیکھے جاتے ہیں، کپڑے اتار کے دیکھ لو اور کیا کیا اندر چھپا ہوا ہے۔ اتنی بے حسی اور بے شرمی، قربانیاں دے کر، بیوی بچے چھوڑ کر، سردی گرمی برداشت کرتے ہوئے، معمولی تنخواہوں پر۔ ارے 10,000 میں اگر کوئی تمہیں داماد ملنے کے لیے تیار ہو، ایک مائی کا لال نہیں ہوگا جو 10,000 تنخواہ والے کو اپنا داماد بنا سکے۔ 12,000 تنخواہ، 10,000 تنخواہوں پر شہروں کی زندگی میں مسجدوں، مکتبوں اور مدارس کی حفاظت کرنے والے ان علماء کی مدد کرنا، ساتھ دینا، دعائیں کرنا تو بات کی بات، خاموش تو رہ جاتے، کم از کم ٹانگ تو نہ کھینچتے، ان کی غیبتیں تو نہ کرتے، ان کے پیٹ پیچھے ان کے پگڑیاں اچھالنے کی تو کوشش نہ کرتے۔ ہماری ذمہ داریاں ہیں مسجدوں کی حفاظت کے لیے مدارس آباد کرنا، مکتب کو آباد کرنا، مسجد میں کونسلنگ سینٹر کو آباد کرنے کی کوشش کرنا۔ مسجد کو آباد کرنے کا ایک اور نظام یہ بھی ہے مساجد کے سلسلے میں، تیسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے، وقف بورڈ میں جو لوگ ہیں ان کی مجرمانہ حرکتیں، یہ وقت نہیں ہے کہ ہم وقف بورڈ کے خدا نا ترس، ظالم، لٹیرے، چور، اچکے، حرام خوروں کے متعلق کچھ کہیں۔ وقف بورڈ کی زمینیں بکتی رہیں، بیچنے والے کون؟ انہی وقف بورڈ میں بیٹھے ہوئے لوگ۔ وقف بورڈ کی زمینیں قبضہ ہوتی رہیں، کون قبضہ دلانے والے؟ حتیٰ کہ کتنی وقف بورڈ کی زمینیں وہ ہیں جو سامنے دشمن قبضہ کر رہا ہے اور اس کی طرف سے کیس لڑنے والا وکیل یا کیس لڑنے والا قابض ان کو پیسے کھلا دیتا ہے، تو پیسے کھانے کے بعد خود وقف بورڈ کے نا خدا ترس یہ لوگ خود وقف بورڈ کی زمینوں کے کاغذات غائب کر دیتے ہیں۔ اوقاف میں ہی نہیں ہے وہ کاغذات، غائب کرنے والا کون ہے؟ خود وقف بورڈ کا ذمہ دار ہے، وقف بورڈ کا تنخواہ خور ہے۔ وہ پیسے لے کر کیس ہار جاتا ہے، وہ پیسے لے کر قبضہ دلا دیتا ہے، وہ پیسے لے کر وقف بورڈ کی زمین کے پیپرات چھپا دیتا ہے کہ اس کے پیپرات ہمارے پاس محفوظ نہیں ہیں۔ قبضہ آسانی، فروخت کرنا آسان، دے دینا آسان، قبضے کر لینا آسان۔ یہ سارا گزرنے کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑ آئی ہماری اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے۔ دو جرم جو ہم نے کیے ہیں، ایک جرم جو عام پبلک نے اوقاف کی زمین کی ملکیاں جس کا کرایہ 50,000 ہو سکتا تھا، 2,000 کرایہ دے کر رہا، 25,000 کرایہ ہو سکتا تھا،
خود مسجد سے وقف بورڈ سے 2000 روپے لے کر دوسرے کو 25,000 روپے دیا، ادھر وقف بورڈ کو 2000 دے گا، ادھر سے 25,000 وصول کرے گا۔ یہ عام پبلک کی مجرمانہ حرکتوں کی سزا جو اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی، یہ آج جو قبضے ہمارے چلتے آئے، ایک پکڑ دشمن کی شکل میں آئی ہے، عذاب الہی کی شکل میں آئی ہے۔ اور دوسرا، اوقاف میں بیٹھے ہوئے مجرمانہ سلوک کرنے والے لوگ، آج ہم ان سب کو بھی توبہ کرنا ہوگا۔ اپنے وہ حرام خوری کے قبضے دلائے ہوئے ان سے توبہ کیا جائے، حرام خوری پہ قبضے کیے ہوئے اپنی اولاد کو پال رہے ان سے توبہ کیا جائے، اور مسلم پرسنل لا بورڈ کی ان محنتوں کو سامنے رکھا جائے۔ اور یہ دیکھیں، اس موقع پر قبضہ کرنے والے چند لوگ ہیں، قبضہ دلانے والے وقف بورڈ کے چند ناخدا ترس ہیں، لیکن ساتھ کھڑے ہونے والی پوری قوم ہے۔ اس قوم نے کبھی وقف بورڈ سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس قوم کو کسی بیوہ اور یتیم سے کوئی مدد نہیں ملی، اس کے باوجود بھی یہ سڑک پر آتے ہیں، اس کے باوجود بھی دھرنے اور ریالیاں نکال رہے ہیں، اس کے باوجود بھی عدالتوں میں کیس لڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی راتوں میں اٹھ کر رو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگرچہ کہ تم نے قوم کو فائدہ نہیں پہنچایا، قوم اس وقت تمہیں نہیں بھولے گی، تمہارا ساتھ دے رہی ہے۔ تو اس ساتھ دینے کا احساس اگر اپنے ماں باپ کی صحیح اولاد ہیں تو توبہ کر کے یہ احساس ہونا ہوگا، آئندہ ہم ایسی مجرمانہ حرکتیں نہیں کریں گے۔ اور ایسے موقع پر ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اس موقع پر بعض وہ مسلمان ہیں جو ہمارے ملک کے سیاسی لیڈر کے تلوے چاٹتے ہوئے، اور کوئی چیز چاٹنے کی ہو تو اس سے گندگی کی حدیں پار کرتے ہوئے، رشوت خوری کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ایک میٹنگ منعقد کرتے ہیں سیاسی لیڈر کے ساتھ کہ میں جب وقف بورڈ کا مسئلہ شروع کرنا چاہا تو پہلے میں نے فلاں سیدنا صاحب سے مشورہ کیا، 3 سال تک ان سے مشورے چلتے رہے، پتہ کیا چلا؟ مسلمان کہلانے والی غلیظ قوم ساتھ دے رہی دشمن کا۔ آج یاد آئے تم، جب بیوہ عورتیں مر رہی تھی تب کہاں مر گئے تھے؟ جب لڑکیوں پہ ظلم ہو رہا تھا تب کہاں مر گئے تھے؟ جب مسجدوں پہ بلڈوزر چل رہے تھے تب کہاں مر گئے تھے؟ آج آ کے مشورہ دے رہے ہیں کہ ہاں وقف امینڈمنٹ بل صحیح ہو رہا ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ ایک پولیس سٹاپ بھی صحیح کرنے کا تم مشورہ دینے والے، ان قبرستانوں پر مسجدوں پر جب تالے لگ رہے تھے تب کہاں مر گئے تھے؟ پتہ چلا ہر زمانے میں قوم کے ساتھ جہاں ٹیپو اور بڑے بڑے محمد بن قاسم جیسے حکمران ہوتے ہیں، وہیں انہی کی آستینوں میں چھپے ہوئے میر صادق اور میر جعفر بھی ہوتے ہیں۔ ضمیر فروش اور اپنی انا کو بیچنے والے، اپنی ضمیر کو بیچنے والے، اپنی شرم حیا غیرت کو بیچنے والے چمہران خور بھی رہتے ہیں، جن کی وجہ سے ایسے ظالمانہ فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے ایسے موقع پر اوقاف کی حفاظت کی فکر کرنا، مسجدوں کی حفاظت اور اس کی آبادی کی فکر کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔